مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ کیا انہیں جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام دلا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر سب مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آرمی چیف کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ 1 سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ آرمی چیف نے تاجر برادری سے کہا کہ صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کر کے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ آرمی چیف نے کہا کہ گزشتہ ملاقات میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آج معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے سال مزید بہتر ہو جائیں گے۔ کوئی شے بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں، سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار کرنے والے کرتے ہیں۔ غیر قانونی کاروبار کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف نے تاجروں سے کہا کہ یاد رکھیں پاکستان کے سوا ہماری کوئی شناخت نہیں۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر ہم مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آرمی چیف سے روشن ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے سرمایہ واپس لانے پر بات ہوئی۔ آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی معیشت مستقبل میں بہتر ہوگی۔ صنعت کار حنیف گوہر کی 11 آر میں گفتگو، بولے آرمی چیف سے ملاقات میں کراچی کے حالات اور مسائل کا بھی شکوہ کیا۔ کراچی کی ٹوٹی سڑکوں اور پانی کے مسائل پر بھی بات ہوئی۔ آرمی چیف صاحب نے جو آج سب سے زیادہ جو بات کی ہے، جو پاکستانی جو انویسٹمنٹس باہر گئی ہوئی ہیں، بزنس کمیونٹی سے ملنے کا پورا مین فوکس آج یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے 2 مہینے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے تو ایز اے پاکستانی کا کردار ادا کریں اور اپنی جو انویسٹمنٹ سے باہر سے واپس لے کر آئیں، تاکہ ہم کسی طرح سے IMF کے چنگل سے نکل سکیں۔ وہ یہ انشور کرا رہے تھے بار بار کہ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں، ہم آپ کا خیال کریں گے اور آپ لوگوں کو ایشورنس دیں گے۔ روشن ڈیجیٹل پروگرام جو چل رہا ہے پاکستان میں، اس کے ذریعے آپ لوگ پاکستان میں جو تو پیسہ بھیجنا شروع کریں۔ کراچی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے درد جو ہے تو اپنا دل کے نکال کر بتایا کہ بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا پانی کے اوپر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ 6 مہینے کے لیے کراچی کو اون کر لیں۔ آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو یہ IMF کا 7 بلین کے قرضہ یا جتنا بھی آپ کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی کا بزنس مین خود ہی ختم کر دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی گئی اہم شرائط سامنے آ گئیں۔ PTI ذرائع کا کہنا ہے 24 نومبر کی احتجاج کی کال واپسی بانی کو فوری ریلیف سے مشروط ہے۔ بانی PTI پر بنائے تمام جھوٹے کیس ختم کیے جائیں، فوری رہا کیا جائے۔ اگر قانونی معاملات کی وجہ سے رہائی میں وقت لگے تو بانی کو پشاور جیل منتقل کیا جائے۔ مختلف جیلوں میں قید PTI رہنماؤں کو بھی فوری رہا کیا جائے۔ بانی PTI کی ضمانت کے فیصلے سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا بانی PTI سے جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں ملکی مفاد میں ہو رہی ہیں۔ بانی PTI چاہتے ہیں ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیا جائے اور ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے، یہ شرط پوری ہونے والی نہیں۔ بانی کو اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دیا تھا سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ بانی PTI جن مقاصد کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ بالکل پریشان نہیں ہے۔ اب بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ قومی مفاد میں ہو رہی ہیں۔ ان کی جو شرائط ہے نا وہ یہ ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے بٹھا دیں دوبارہ سے، آپ سارے آگے اڈیالہ جیل میں بیٹھ جائیں۔ یہ شرط جو ہے ان کی یہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا لیول ہو سکتا ہے، بس اس لیول کے اوپر ان سے بات ہو رہی ہے۔ سیکٹر کمانڈر کی لیول پہ بات ہوتی ہے، DGC کی لیول پہ بات ہوتی ہے، کبھی کبھار ٹاپ مین سے بات ہو جاتی ہے، آرمی چیف سے بھی۔ تو ابھی یہ کس لیول پہ کھڑے میں؟ جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے نا بس اسی لیول پہ کھڑے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جتنے کنٹینر انہوں نے لگا دیے تھے اتنے لوگوں نے آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ عدالتیں جو ہیں وہ ان کیسز میں انہیں بیل دیں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر انہی عدالتوں سے سزا ہوتی تو پھر کہا جاتا کہ جی یہ تو پریشر ہے۔ تو DG ISPR نے واضح کیا تھا کہ اگر یہ اس قسم کی بات آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ
پولیٹیکل پارٹی سے کریں، گورنمنٹ سے کریں. وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے تو میں ملک میں اپوزیشن کو ختم کر کے صدارتی نظام لے آؤں اور جو ہے وہ ون پارٹی رول جو ہے وہ قائم کر دوں. وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات ہو اور وہیں سے بات شروع کی جائے. یہ وہ بات نہ ہوگی نہ وہاں سے بات شروع ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کی تصدیق کر دی. مرکزی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں حکومت نے علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا، باضابطہ طور پر بات چیت شروع ہو گئی ہے. پروگرام آف دی ریکارڈ میں کاشف عباسی نے سوال کیا بات چیت حکومت سے ہو رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ اسد قیصر نے جواب دیا ہم تو حکومت ہی کہیں گے. علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے. تو آج جو اس کیس کے اوپر جو ضمانت ہوئی وہ میرٹ کے مطابق ہوا ہے، فیور نہیں ہے. ایک بات تو بالکل ہے کہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے علی امین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، ایک انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ مذاکرات سے معاملات کو حل ہونا ہوتا ہے. حکومت کی طرف سے ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا؟ ہم تو حکومت ہی کہیں گے نا. ہم تو کہیں گے کہ حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے. ابھی تک تو کوئی اثرات نہیں ہے التوا کی. ہماری تیاری زور شور سے جاری ہے. اس دفعہ موبلائزیشن پہلے سے بہت زیادہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی فیض حمید کے ملٹری ٹرائل سے پریشان ہیں. سینیٹر فیصل وافڈا کا انکشاف. پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں کہا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے واضح کہا تشدد اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق مجھے پتہ ہے. فیصل وافڈا بولے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے قانون سازی جلد ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہو رہی، گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. گورنمنٹ تک آ گئے. کل ایپیکس کمیٹی کی چیف نے کہا پروٹیسٹ اور وائلنس میں فرق ہے اور یہ فرق مجھے پتا ہے. جو فریم ہونے چارجز 25 کے بعد خان صاحب کے اوپر اور فیض حمید کا ٹرائل بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے کہ جب فیض حمید کا ٹرائل 9 مئی میں ملٹری کورٹ اگر کرتی ہے تو جب اس کے بیانات کے بحث سویلینز کو بلائیں گے تو کیا عام کورٹ میں بلائیں گے، ملٹری کورٹ میں بلائیں گے. اگر کہیں کوئی رکاوٹ آئی تو 26 امینڈمنٹ بھی نہیں ہو رہی تھی 26 امینڈمنٹ ہو گئی، 27ویں بھی ہو جائے گی. سارے جگہ سے لیٹر کانگریس کا بھی آ گیا، یو کے کا بھی آ گیا. ریزلٹ از 0-0-0. تو فرسٹریشن بلڈ اپ ہو گئی. ہمارے خطے کے اندر دو سیاست ہوتی ہے. پاپولر لیڈر جب جیل میں جاتا ہے اس کے رشتہ دار خاندان اور اس کے سیاستدان اقتدار بھی انجوائے کرتے ہیں، دولت بھی انجوائے کرتے ہیں، اور یا لاش پہ سیاست ہوتی ہے اس ریجن کے اندر. بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا بانی کو خبردار کیا جاتا ہے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں. توشہ خانہ کیس میں ہر تاریخ سماعت پر پیش ہوں ورنہ ضمانت کا حکم نامہ واپس ہو سکتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی. کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، کمیٹی تشکیل دے دی ہے، وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ. فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے بات چیت. دوست ملکوں کی شرکت کو سراہا. ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری دفاعی نمائش میں 36 ملکوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں. میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ. خودکش حملے میں 12 اہلکار شہید ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے. بنو گیرزن میں نماز جنازہ کے بعد تمام شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری سفر پر روانہ کر دیا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.